बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी और मेरे साथ हैं अज़हर अली आबदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद करते हैं हमारे नाज़रीन ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। आपको पता है दिसंबर का महीना है, हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन चल रही है पासबान मिल्लत अशरा कायद, और आज तो 25 दिसंबर है, तो यकीनन हमें हमारे नाज़रीन को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आज एक बहुत ही खुशी का दिन है। तो नाज़रीन को मज़ीद बताइए। फेस्टिविटी है और वाक़यान दिल एक खुशगवार कैफियत में इस वक्त है। कैफावर लम्हात हमें महसूस हो रहे हैं। और हम हर साल जब से सच चैनल इस्टेब्लिश हुआ है अशरा कायद मनाते हैं, पूरे 10 प्रोग्राम और सैर हासिल बहस होती है कायद आज़म के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। और मुझे ये बात करते हुए फ़ख्र महसूस होता है कि हम कोई रिवायती प्रोग्राम नहीं करते, मौजू से इंसाफ करते हैं और मौजू से रिलेटेड मेहमान लाते हैं। आज हमारे मौजू हज़रत कायद आज़म मेमारे कौम, मेमारे पाकिस्तान, ये तो है ही, लेकिन एक ख़ास मौजू जो हम चुनते हैं और हर साल ये मौजू ज़रूर होता है, वो है कायद आज़म और दिफ़ाए पाकिस्तान। सही। जहाँ कायद आज़म ने मुख्तलिफ शोबों में एक बहुत इफ़ेक्टिव गाइडेंस फ़राहम की, वहाँ दिफ़ा के हवाले से आपके विजन और फिर जो पाकिस्तानी अफवाज को और डिफेंस का जो शोबा है उसको जो गाइडेंस मुहैया की, वो बेमिसाल है। मुझे एक मरतबा फिर बेहद खुशी है आज अपने मेहमानाने गिरामी को इंट्रोड्यूस कराते हुए। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर नज़ीर हुसैन साहब मौजूद हैं। आप इंटरनेशनल रिप्यूट की पर्सनैलिटी हैं। आप प्रोफेसर ऑफ IR हैं, फॉर्मर डीन सोशल साइंसेज हैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी में, डीन सोशल साइंसेज और डायरेक्टर स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स एंड IR कायद आज़म यूनिवर्सिटी। कई इंटरनेशनल इदारों में आप अभी भी मौजूद हैं। लेकिन जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों को बोलते हुए देखकर मैंने बोलना सीखा, आप उन लोगों में शामिल हैं। क्या बात। और अगर इस तरह से देखें तो मैं अपने उस्ताद में से इन्हें मानता हूँ। PTV पर वो ज़ाहिर है उस अरसे में तो वही होता था चैनल, तो आप तशरीफ़ लाते थे और जिस सुलझे हुए अंदाज से मुश्किल मौज़ूआत पर बोलते थे, तो इन्हें जब हमने देखा तो वहीं से फिर यकीनन आज हम भी बहुत कुछ सीखेंगे इनसे। बहुत शुक्रिया। और इसी तरह हमारी दूसरी शख्सियत भी अपने शोबे की माहिर जनाब डॉक्टर ज़ियाउल हक शमसी साहब। आप हमारे मुल्क की एक मारूफ यूनिवर्सिटी, बल्कि डिफेंस रिलेटेड यूनिवर्सिटी NDU उससे वाबस्ते हैं, और आप भी बहुत से तालीमी इदारों से और बहुत से इदारों से। क्या बात है, आपको भी वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया। बल्कि आप तो कई किताबों के मुसन्निफ। माशाअल्लाह। डॉक्टर साहब, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज आपके साथ जो है मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। अभी बल्कि मैंने जो कल के प्रोग्राम में भी जो मुझे याद पड़ता है, एक ऐसी शख्सियत आए थे डॉक्टर तुफैल साहब के, जिनको मैंने तो कहा कि मैंने बचपन में आपको PTV पे देखा था और सादत है उनके साथ प्रोग्राम करना। तो डॉक्टर साहब आपके साथ भी वाकईन सादत है। मैं फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि आज आप ऐसी शख्सियत मेरे सामने है जिनसे हमने सीखा। कायद आज़म मेमारे पाकिस्तान, मेमारे कौम, एक ट्रू स्पिरिट में जैसा एक लीडर होना चाहिए, कायद आज़म ऐसे थे। काश कि हम ऐसी कौम भी बन जाए। आप जी साहब, आपने बहुत कुछ याद करवा दिया। पहले तो बहुत शुक्रिया, और यकीनन ये सच TV का एक तो इम्तियाज़ है कि इन्होंने, आप लोगों ने पिछले कई दहाइयों से इस कायद मोहम्मद अली जिन्ना को, इनकी शख्सियत के मुख्तलिफ़ जहतों को, मुख्तलिफ़ पहलुओं को उजागर करने के लिए हम जैसे लोगों को भी मदऊ किया। क्योंकि हमारा ज़्यादा ताल्लुक़ इंटरनेशनल रिलेशन सिक्योरिटी स्टडीज़ से होता है, लेकिन फिर भी कायद की शख्सियत एक ऐसी है कि कोई भी उससे मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकता। और दिफा से तो क्योंकि आप डायरेक्ट ताल्लुक़ है, तो हम तो मौजू के हिसाब से यकीनन वर्दी लोग बुलाते हैं और आप उनमें से एक हैं। जी, आपने हुक्म फरमाया, हम हाजिर हो गए। तो कायद मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत हमा जहत है। उसमें जितने भी पहलू आपने माशाल्लाह अभी 9-10 प्रोग्राम जो किए हैं उसमें बहुत कुछ डिस्कस किया होगा, लेकिन मैं जो फैसिनेट हुआ हूँ ना उनकी शख्सियत से, वो उनके 3 बड़े कलीदी पहलू हैं। एक तो उन्होंने ज़िंदगी में हमेशा सच बोला, बेबाक रहे, कभी किसी, चाहे वो अंग्रेज़ था, चाहे वो हिंदू था, चाहे वो कोई भी तबका या लीडर था, उन्होंने बेबाक हो के सच का कभी साथ नहीं छोड़ा। दूसरा, उनकी सारी की सारी सियासत जो है ना वो नॉन वायलेंट रही है, पीसफुल रही है, जिनको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे वो।
مطلب ابھی جو روایتی سیاست ہے اس میں تو جیل جانا ایک تو امتیاز سمجھا جاتا ہے، لیکن الحمدللہ قائد محمد علی جناح کبھی بھی ایسی صورتحال میں، بلکہ تاریخ کے جب اوراق ہم پلٹتے ہیں تو آپ کو یاد ہے کہ 2-3 موومنٹ ایسی چلی تھیں جس میں مسلمان بھی شریک ہوئے تھے، لیکن قائد محمد علی جناح نے اپوز نہیں کیا جی، لیکن اس میں لا تعلق ہی رہے اس میں. تو ان کی یہ 3 جو بڑی اہم ایلیمنٹ ہیں یہ بہت فیسینیٹنگ ہے. اور ایک لاسٹ ایلیمنٹ جو مجھے بڑا فخر حاصل ہے کہ میں ان کے جو ایڈیٹر تھے قائد اعظم پیپر کے، زوار زیدی صاحب، ان سے ملنے کا بڑا اتفاق رہا. اللہ تعالیٰ نے خلیق رحمت کرے، بہت کام کیا ان دنوں کا میں بھی گواہ ہوں، اور ہمارے ساتھ کافی محفلیں ہوتی کافی محفلیں ہوتی تھیں. یہاں میں فٹ نوٹ ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کے پروگرام اور سچ ٹی وی کے ان توسط سے کہ ہم نے قائد اعظم پیپر کو بالکل فراموش کر دیا. بڑا کام کیا، بہت بڑا کام کیا. ہم نے اس سے کچھ استفادہ نہیں حاصل کیا. خیر اینی وے یہ ایک الگ موضوع ہے، کبھی زندگی ملی تو اور ابھی جو مجھے آخری اطلاع تک جو اس سیکشن کی حالت ہے یا وہ کوئی، میں بھی ایک دفعہ جانے کا اتفاق ہوا کچھ سرچ کرنے کے، لیکن وہ آپ بالکل خیر ہمیں اس وقت وہ موضوع نہیں. میں تو جس وقت گیا تھا، اب آپ نے ایسا تو میں نے دیکھا، میں نے کچھ فوٹو اسٹیٹ کرانے کا وہاں کہا تو انہوں نے کہا اب جس بلڈنگ میں ہے اس میں بجلی نہیں ہے. اب شاید آ گئی ہو، میں 2-3-4 سال پہلے. اللہ رحم کرے. وہ آپ کو پتہ ہے پاکستانی اداروں کا اکثر یہ، لیکن قائد اعظم پیپرز ڈاکٹر زوار زیدی کی اور ان کے معاونین کی بہت قائد اعظم کے بارے میں ایک بہت بڑا ریکارڈ، بہت بڑا ریکارڈ. اور ہمارے جو تاریخ دان ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، ہماری جو نئی قوم ہے، اگر واقعی انہوں نے کچھ سیکھنا ہے تو وہ قائد اعظم اتھینٹک ہے نا. ویسے تو آج کل سوشل میڈیا پہ ہر چیز فیک نیوز آ رہی ہے. تو میں وہ بتا رہا تھا کہ جب ہماری، آپ کو یاد ہی ہے، کئی ملاقاتیں ان سے ہوئی تھی، تو انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کی تھی کہ قائد اعظم کے بیانات میں، فرمودات میں نا افاقیت ہے، ایک یونیورسیلٹی ہے. وہ اٹ از ناٹ کنفائنڈ ٹو انڈیویجولز، اے کنٹری، ایک اسپیسیفک، بلکہ کہیں اور بھی بحث ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے نا، وہ ہمارے چوتھے خلیفہ جو ہے حضرت علی کی جو شخصیت تھی اور ان کے جو فرمودات تھے اس سے بڑے متاثر تھے. اور ان کی شاید وہ جو مجموعہ ہے کلامات کا، مولا علی کا کیا ہے وہ، نہج البلاغہ سے بڑے متاثر تھے. تو ان کی جو فرمودات ہیں نا، اس میں ایک چیز وہ بڑی واضح اور نمایاں نظر آتی ہے. تو یہ مجھے بڑی فیسنیٹ کی ہیں یہ چیزیں. تاریخ میں لکھا ہے کہ جب گاندھی سے ان کے مذاکرات ہوتے 1944 کے، تو وہ ایک دن انہوں نے وہ جاری کیا تھا، یعنی پریس ریلیز جاری کیا تھا کہ کل ایک بڑا مقدس دن ہے، اور میں کل آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ نہ کریں مذاکرات. تو قائد اعظم ان چیزوں کا بہت خیال کرتے تھے. ڈاکٹر صاحب، قائد اعظم کے بارے میں ایک جرنل تاثر بہت ہی مسحور کن انداز میں دیا ڈاکٹر نذیر حسین صاحب نے. وہ میں تو مسحور کن کہوں گا کیونکہ میں تو اپنے اس اساتذہ میں انہیں سمجھتا ہوں، لیکن واقعاً ایک جرنل ان کی پوری زندگی کو چند الفاظ میں سمویا. کاش کہ ہم بھی اپنی زندگی کو اس کے مطابق استوار کر لیں. آپ فرمائیے گا. جی شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے کم از کم مجھے یہ اعزاز بخشا کہ میں قائد اعظم کے لیے کچھ. جی آپ کا بہت شکریہ، بات کر تشریف آوری کا. اور دوسرے میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ میرے استاد میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. اچھا، اس کا مطلب ہے یہ محفل ان کے شاگردوں کی ہے. اچھا، کیونکہ قائد اعظم یونیورسٹی کا جب نام آتا ہے تو پھر پروفیسر نذیر حسین کا خود بخود آ جاتا ہے. بالکل. تو سر شکریہ. میں پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت چھوٹے ہیں ہم لوگ کہ ہم قائد اعظم کے بارے میں بات کریں، نمبر 1. لیکن اگر ہم بات نہیں کریں گے تو ہماری آنے والی نسلوں کو قائد اعظم کے بارے میں کیسے پتہ چلے؟ بالکل. تو اس لیے آپ کے چینل کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ تمام حقائق اور وہ تمام تاریخ جو ہم اپنی نسلوں تک نہیں پہنچا سکے، کم از کم آپ کا چینل کوشش تو کر رہا ہے. بالکل. میری نظر میں اگر مجھے قائد اعظم، جیسے سر نے اسٹریٹ اوے 3 پوائنٹس گنا دیے، اگر مجھے کچھ کہنا ہے قائد کے بارے میں تو میں کہوں گا کہ 75-76 سال کی تاریخ میں پاکستان میں ایک ہی VVIP گزرا ہے. بالکل صحیح بات. ایک ہی VVIP گزرا ہے. باقی یہ جو
60-70 गाड़ियों के साथ आगे पीछे टीनी पापा करके चलते, दे आर नॉट वीवीआईपी। सही बात है। दे आर नॉट जी। और मैं ये साबित करूंगा कि कैसे वो वीवीआईपी थे। पहला वी था विजन। बिल्कुल सर। उनका जो विजन था, जो दूर अंदेशी उनमें थी, जी। जो फहमो फरासत कायद में थी, उसके बगैर अंग्रेज़ों से ये मुल्क आज़ाद नहीं कराया जा सकता। बिल्कुल सही। और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह जैसी हस्ती ने को भी पता था जी। कि मेरे ख्वाब की ताबीर और मेरे खुदी के फ़लसफ़े को अगर कोई प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन दे सकता है तो वो जिना है। आपने बिल्कुल दुरुस्त। इसीलिए उन्होंने उनको ख़त लिख के बल्कि ख़त में उन्होंने लिखा, जिक्र किया कि आप कोई नहीं काम कर सकता, पूरी उम्मत मुस्लिमा आपकी जानिब देख रही है। ये इकबाल ने लिखा। अंग्रेज से ज़्यादा शातिर कौम दुनिया में कोई नहीं। सही। और अंग्रेज़ों की हालत से निवाला निकालने का काम सिर्फ जिन्ना ही कर सकता, कोई और नहीं कर सकता था। सही बात। क्योंकि इस वक्त भी अगर आप देखें तो दुनिया में दो ही बड़े मसले हैं, फ़लस्तीन, कश्मीर। सही बात। दोनों अंग्रेज़ों के बोए हुए जी, कोई शक ऐसे ही। और हम प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे कि इन दोनों पे जो कायद का स्टैंड है वो क्या था। क्या बात है जी, कोई शक नहीं। वो मैं उसको कनेक्ट करूँगा जी, कोई शक नहीं। डॉक्टर जी sorry, जी आप जी कंटिन्यू कीजिए। जी हमारे पास इस प्रोग्राम में बहुत टाइम है और हम पहला वी तो हो गया विजन वाला जो मैंने, दूसरा वी है वैल्यूज। कायद की जो वैल्यूज थी ना वो इस्लामी इक़दार से लीद गई थी। सही बात। जिसमें जैसे सर ने अर्ज किया ना कि सच्चे आदमी थे, इक़दार वाले आदमी थे, उन वैल्यूज को अहमियत देते थे जिन्हें बाद में अंग्रेज़ों ने अडॉप्ट किया, लाइफ, लिबर्टी, फ्रीडम, और वो सारा उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में डाला। ये इस्लामी इक़दार थी जो कायद ने हमें दी थी, जिनको लेके वो आज़ादी की मूवमेंट चला रहे थे। उसके बाद आई जो है वीवीआईपी का, वो है इंटीग्रिटी, सच्चाई उनकी। बिल्कुल जी, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, इतने इंटीग्रिटी वाले आदमी थे कि दुश्मन भी जो है उनकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता था जब उनसे मिलता था। हालांकि बड़े लेंसेज थे उन पर, बड़े सगीर में हर कम्युनिटी उनकी दुश्मन थी, खास तौर पे बड़ी कम्युनिटी। लेकिन दुश्मन भी तारीफ के बगैर नहीं रहता था। जब जिना से मिल के बाहर आता था तो फिर उसके ख्यालात मुख्तलिफ होते। और जो मेरा वीवीआईपी का पी है, दैट स्टैंड्स फॉर अ पर्पस, यानी एक मकसद के लिए वो काम कर रहे थे। वो एक रवायती सियासतदान नहीं थे और ना हर मामले में बोलते थे। लेकिन जब उनको ये समझ आ गई कि अल्लामा का ख्वाब क्या था, खुदी का फ़लसफ़ा क्या था, और जब ये नारा लग गया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके बाद वो अपने मकसद से उस वक्त तक पीछे नहीं हटे जब तक अंग्रेज़ ने ये एश्योरेंस नहीं दे दी कि पाकिस्तान एक आज़ाद है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, कायदे आज़म से, क्योंकि आज 25 दिसंबर है, आज़म तो मैं क्या कहूँ, मैं कहूँगा आज़म नौ करना चाहिए। तो कायदे आज़म की इन ट्रेट से, इन खसूसियात से फ़ायदा उठाना बहुत ज़रूरी है कि पहले तो एक ऑब्जेक्टिव बनाना। कायदे आज़म बहुत सोच समझ के, यानी आप समझिए कि 40 साला जो पॉलिटिकल जिद्दोजहद के बाद एक नतीजे पर 1940 में पहुंच गए कि अब पाकिस्तान लेना है। और एट द एज ऑफ 64, जिसमें बाकी लोग ये समझते हैं कि अब हम रिटायर हो गए हैं और अब हमें आराम करना है, तो एट द एज ऑफ 64 उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि दुनिया का नक्शा चेंज करना है, मैप चेंज करना है, जो बहुत ही कम लोगों ने किया। तो ऑब्जेक्टिव बना के फिर उसके लिए जो जुहद मुसलसल सच्चाई के साथ उन्होंने की, कमिटमेंट के साथ की, वो लैक करती है। वो हमारी कौम ने अडॉप्ट ही नहीं की कभी। आज 25 दिसंबर है, मैं चाहूँगा हमें कुछ ऐसा बताएं आप, खुदा करे कि हम सुने और वो कायदे आज़म की ये खुसूसियत हम में कहीं आ जाए। देखिए, अभी डॉक्टर शम्सी साहब ने बड़ा अच्छा उसका एनालिसिस किया है। हमारी जो इस वक्त की जनरेशन है ना, जिसको हम नौजवान कहते हैं,
मुझे नहीं मालूम कि बाय पर्पस या बाय डिफ़ॉल्ट उनको हमारे जो लीडरान हैं उनकी तारीख से, उनकी सवानह से, उनके जो फरामतीत हैं उनसे दूर किया गया है या रखा गया है। देखें सर, मैं खुल के बात करने का आदी हूँ, आपको पता है, चाहे वो सरकारी टीवी हो या प्राइवेट टीवी हो, हम इस वक्त एक भेड़ चाल में लग गए हैं कि हमने ओ लेवल करना है और ए लेवल करना है, जिसमें आपको मालूम है कि सोशल स्टडीज़ या मार्शलती अलूम में क्या क्या कुछ पढ़ाया जाता है। जी। और वो हमारे ना अलूम होते हैं ना माशरत होती है। मैं तो OA लेवल का उस्ताद हूँ। इसीलिए मैंने छेड़ा है ना आपको, मुझे मालूम है, मैंने इसीलिए छेड़ा आपको कि जब हमारी मेजॉरिटी ऑफ द नेशन इज़ उस तरफ जा रही है तो हमारी तो फिर ना, जैसे उन्होंने फरमाया, ना हमारी रवायात निकलेंगी, ना हमारी वैल्यूज़ आएंगी, ना हम उन लीडरों की तरफ देखें। हमारा जो इस वक्त सर जो नौजवान नस्ल का एक आइकॉन है वो कायद मोहम्मद अली जिन्ना अनफॉर्चुनेटली नहीं है। और हमने इस्लामियात और माशरती उलूम भी, जो डॉक्टर साहब ने कहा, OA लेवल को दे दिए कि वही बुक बनाएंगे और वही वो कैसे हम पढ़ाएं, वो भी मेथडोलॉजी भी वही। अब आप मुझे छेड़िएगा नहीं क्योंकि मैं उस्ताद भी हूँ अनफॉर्चुनेटली। हम इस्लामियात नहीं पढ़ाते, हम दीनियात पढ़ाते हैं। इस्लाम तो एक आफाकी रिलीजन, जैसे इन्होंने भी फरमाया, एक आफाकी रिलीजन है, हम दीन कर रहे हैं क्योंकि वो जो पेनिट्रेशन हमारे यहाँ एक ख़ास तबके ने कर दी है ना, उससे हमारा तो बहरहाल एनीवे उस पर नहीं जाते हम, लेकिन जी कायदे आज़म कमिटमेंट, गोल और जुहदे मुसलसल। जी, जैसे आपका टेलीविज़न है, बल्कि बाकी प्राइवेट टेलीविज़न को भी आपकी तकलीद करनी चाहिए और नई नस्ल को इस तरह मुतवज्जे करने चाहिए। देखिए, हम उस्ताद हैं, डॉक्टर साहब भी उस्ताद हैं, हमारा तो एक लिमिटेड सा वो रोल होता है कि हम क्लासरूम में ये वैल्यू सिस्टम को, इन चीज़ों को अडॉप्ट करवा सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि बाकायदा आपने किया होगा कि यूथ को भी हमारे साथ अगर रखिए रहे, जब हम मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों, तो ये जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ट्रेट्स हैं ना, इनको इनकलकेट करने की बड़ी ज़रूरत है। और वो उसकी मिसाल हम खुद हैं। जब ये चीज़ हम में आएगी, उनमें आएगी, आप में आएगी, डॉक्टर शमसी में आएगी, हम रोल मॉडल होंगे ना, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो अपने उस्ताद को एक रोल मॉडल के तौर पे देखता है। तो जब हम रोल मॉडल बनेंगे, आप यकीन मानिए, जब मैं पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन पे काम करता था और बड़े प्रोग्राम मैंने किए, तो मैं ये डरता था कि मैं कोई मेरे मुंह से ऐसी कोई बात में निकल जाए कि जब मैं क्लासरूम में जाऊं तो स्टूडेंट कहे, सर आप तो वहाँ पे ये बोल रहे थे और यहाँ पे आप ये बोल रहे हैं। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है ना, ये अगर आप हमारे नौजवान नस्ल में इनकलकेट कर दें और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये शामिल होगा इंशाअल्लाह, तो ये बहुत बड़ा हमारा कंट्रीब्यूशन होगा नौजवान नस्ल को उस तरह मुतारिफ करवाना। और जैसे आपने बात की, कायद-ए-आज़म पेपर को पब्लिक करना, ओपन करना, एक्सेसिबल बनाना, ताकि जो हमारे जैसे लोग अब उस तरफ जाना चाह रहे हैं, तारीख़ का मुताला करना चाह रहे हैं, एथेंटिसिटी को डिलीवर करना चाह रहे हैं। मुझे बताइए कितने लोगों को पता है कि कायद-ए-आज़म का ऑफिशियल बायोग्राफर कौन था? ये बहुत बड़े मसाइल हैं। खैर एनीवेज, तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली की जो आफाकियत है, जो उनकी विज़न है, जैसे उन्होंने बताया, या उनका एक पर्पज़ है, मैं अपने स्टूडेंट से पहली क्लास में सर ये पूछता हूँ कि आपका मकसद क्या है, और उनको नहीं मालूम। प्लानिंग क्या है पता ही नहीं, बस जिस तरफ जिस धारे में उनको लेके जाएंगे, तो एक सोच, ना पर्पस ऑफ लाइफ पता है, ना पर्पस ऑफ करियर पता है कि किस, एक सोच और एक मकसद के तहत, जैसे कायद मोहम्मद अली ने फरमाया। और बल्कि मैं तो थोड़ा सा आपकी इजाज़त से ऊपर जाना चाहूँगा कि हमारे जो पैगम्बर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो एक आइडियल लेके आए थे, एक पर्पज़ लेके आए थे, एक ऑब्जेक्टिव लेके आए। कितनी मुसीबतें सही हैं, कितने मसाइल सही हैं, लेकिन फौजी एलिमेंट अगर आप इजाज़त दें तो यूज़ कर दें, मेंटेनेंस ऑफ एम रखा है कि ये डेविएट नहीं होना, ये एक एम है हमारा। हाँ, उसके मुख्तलिफ शमसी साहब की अलग अप्रोच हो सकती है, मेरा अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है, बेटी का अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है, आपका अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है, लेकिन एक सोच को आज क्या है, आपकी इजाज़त है मैं एक लफ्ज़ यूज़ करूँ, आजकल इलेक्टेबल्स का रिवाज आ गया कि जो बंदा जीत जाए, जो बंदा डिलीवर कर सके, उसी के नॉर्म चलेंगे, उसी की वैल्यूज चलेंगे। ये हमारे मॉडल बन जाएं तो फिर बड़े मसाइल पैदा होंगे। ज़ाहिर है फिर वैल्यू सिस्टम तो तबाह हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आज हम जिस स्टेज पर हैं, डिफेंस पर भी हम आएंगे अपने मौजू पर, लेकिन आज 25 दिसंबर है तो कायद-ए-आज़म की बात की जाए, फेस्टिविटी की भी बात होनी चाहिए, खुशी की भी, लेकिन एनालिसिस भी होना चाहिए, एहसाब भी अपना होना चाहिए कि आज जो जिस पोजीशन पे हम हैं पाकिस्तान में,
ڈیو ٹو انفلیشن، ڈیو ٹو جو معاشی انفراسٹرکچر ہے اس کا بہت ڈیٹریٹ ہونا، صنعتوں کا ختم ہونا، بلز کا بڑھنا، جو یوٹیلیٹی بلز کی بات، بریک لینی ہے، جی بریک کے بعد آپ یہ سوال مکمل کیجیے گا. یقیناً انتہائی اہم ٹاپک ہے، آج کا دن بھی بہت اہم ہے. مزید اس پہ ان ڈیٹیل ڈسکشن کرتے ہیں لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرے اسپیشل ٹرانسمیشن پاسبان ملت. آج 25 دسمبر یقیناً انتہائی خوشی کا دن، کیونکہ جس شخصیت پہ، جس پرسنالٹی پہ پورے عشرہ قائد ہم منا رہے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح، آج ان کے ولادت کا دن اور انتہائی اہم ٹاپک جس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. تو آگے بڑھا دیں. جی، پروفیسر ڈاکٹر نذیر احمد صاحب، نذیر حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جناب ڈاکٹر ضیاء الحق شمسی صاحب. ڈاکٹر صاحب، میں وقفے سے قبل ایک سوال کیا تھا کہ آج کل معاشی حالات کی وجہ سے اور ہمارے معاشرے میں ایک مایوسی کی کیفیت قدرے ہے. حقائق کو تسلیم کرنا چاہیے، تبھی ہم بہتری کی جانب جائیں گے. لیکن روشنی کی ٹنل کے دوسری طرف روشنی یا کرنیں ہم قائد اعظم اور اس جدوجہد سے حاصل کر سکتے ہیں. بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی حالت بہت بری تھی. جو اقبال نے بھی کہا کہ اس وقت مسلمانوں کی روٹی کا مسئلہ ایسا ہے کہ اگر ہم نے پاکستان نہ بنایا تو یہ اور گھمبیر ہو جائے گا. اچھا، اسی طرح خود قائد اعظم نے بھی کہا. ہم یہ رہنمائی لے سکتے ہیں کہ 40 سے 47 بہت مشکل حالات، لیکن قائد اعظم نے جس کو کہتے ہیں نا کہ معجزہ برپا کر دکھایا. اگر ہم انہی روایات پر واپس جائیں، اسی طرز عمل پر واپس جائیں، تو چند سالوں میں پاکستان کی قسمت پھر بدل سکتی ہے. دیکھیں سر، سب سے مشکل کام جو دنیا میں ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے آزادی حاصل کرنا. بالکل صحیح. کسی انڈیویجول کے لیے بھی، کسی کمیونٹی کے لیے بھی، اور کسی قوم کے لیے. تو اگر قائد کی ہستی نے، ان کی شخصیت نے کروڑوں مسلمانوں کو ایک نعرے پہ اگر متحد کیا تھا، تو ان کی شخصیت میں کوئی تو کرشمہ رہا ہوگا نا. جیسے میں نے پرپس کی بات کی تھی کہ جب عوام کو لیڈرشپ میں وہ جذبہ، وہ خود اعتمادی، وہ صلاحیت نظر آئے، عوام تبھی اس کے پیچھے چلتی ہے. صحیح بات. بالکل. ویسے تو بہت سے لیڈر تھے، ہمیں جی بہت سے لوگ لیڈرز کی لائن تھی اس میں. اور آپ ذرا ایج دیکھ لیں، ایج دیکھیں ان کی، صحت دیکھیں ان کی. لیکن اگر کروڑوں مسلمان جنا جنا کر رہا تھا تو اس کی کوئی تو وجہ ہوگی. اور کیا وجہ تھی؟ ان کی مہارت، ان کی ایکسپرٹیز. آج ہم کسی ایک فیلڈ میں ماہر ہو جائیں تو اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتے ہیں. اور آپ ذرا قائد کی شخصیت کو دیکھیں، ماہر قانون، ماہر سیاست. ٹھیک ہے. اور آج میں ایک ایسی چیز ہائی لائٹ کرنے جا رہا ہوں جس پہ ہو سکتا ہے لوگ چھت سے جا کے لگ جائیں. ہی واز اے ڈیفینس ایکسپرٹ. جی بالکل. ماہر دفاع تھے بہت بڑے. جی ہمارا تو آج کا موضوع بھی یہ ہم وہ ہے، ڈسکس تو آپ کی اس بات سے ہم اس موضوع میں وارد ہو گئے. ہم وہ ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں. جی بالکل. کہ بہت بڑے ماہر دفاع تھے. اصول پسندی، وقت کی پابندی، ٹھیک ہے، اور مصمم ارادہ. یعنی جب اپنی بات پہ ایک دفعہ انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو اکراس کر دیا تو سامنے چاہے گاندھی بیٹھا ہو، چاہے ماؤنٹ بیٹن بیٹھا ہو، چاہے نہرو بیٹھا ہو، اسے پتا تھا کہ اب جناح نے ہلنا نہیں ہے، اب ہم کو ہی کوئی راستہ نکالنا ہے. ایسے ہی. بالکل صحیح. Isn't it؟ اچھا، اب آ جائیں آپ موجودہ حالات میں. وہ قومیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بھی فرمایا کہ ان قوموں کو میں نے پلک جھپکتے تباہ کر دیا جنہوں نے اپنی ویلیوز چھوڑی. بالکل صحیح ہے. قرآن کی بڑی واضح آیات تول ہے. پورا نہیں کیا، قوم تباہ ہوئی ہے. ہم ان کی جگہ دوسرے لوگ لے آئے. جھوٹ بولا ہے، قوم تباہ ہوئی ہے. نبیوں کو قتل کیا ہے ناحق، قوم تباہ ہوئی ہے. Isn't it؟ غیر اخلاقی حرکتوں پہ قوم تباہ ہوئی ہے.
تو اگر آج ہم اس لیول پہ ہیں، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے اقدار اپنی چھوڑ دی. اسلامی اقدار جو قائد نے ایڈاپٹ کی اسلام سے، باقی پوری دنیا میں انہیں اپنی کانسٹیٹیوشنز میں ڈالا، لیکن ہمیں جس کو یہ ملک ہی اسلام کے نام پہ ملا تھا، اس نے اپنی اقدار آؤٹ سورس کر دی، کسی اور کو دے دی. جیسے آپ نے او لیول اے لیول کی بات کی، یہ آؤٹ سورسنگ ہے نا. ایجوکیشن آؤٹ سورس کر دی. اربوں روپیہ وہ آپ کی جیب سے کھینچ کے لے جاتے ہیں داخلے اور امتحان کے نام پہ. isn't it؟ کیوں؟ صرف ویلیوز سے دور گئے. آج بھی اگر ہم صرف اسلامی اقدار جن کو فالو کر کے قائد نے پاکستان بنایا، اگر ہم 50% بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں تو اس قوم کو، اس ملک کو، اس خطے کو ترقی سے کوئی روک نہیں سکتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین، یہ جو انڈس ویلی ہے نا، یہ ایک جیوگرافر کا خواب ہے. یہ لینڈ جب چاند پہ ایک جیوگرافر کھڑا ہوتا ہے نا اور زمین پہ دیکھتا ہے، تو اس سے زیادہ فرٹائل اور ریسورسفل لینڈ اس کو نظر نہیں آتی. جو آئسی ماؤنٹینز، گلیشیٹڈ ماؤنٹین سے شروع ہوتی ہے 33,000 فٹ اور وارم واٹرز تک جاتی ہے. بالکل صحیح. ہر 100 میل پہ موسم بھی چینج ہوتا ہے، یعنی تنوع ہے، ڈائیورسٹی، ٹوپوگرافی بھی چینج ہوتی ہے. ٹھیک ہے، نیچرل ریسورسز کے ذخائر بھی تبدیل ہوتے ہیں. اور یہ تو گریٹ پاورز کا خواب تھا کہ کسی طریقے سے وہ عربین سی کے وارم واٹرز پہ پہنچ جائیں. جی بالکل بالکل صحیح بات. اس سے پہلے کہ آپ سوال کچھ پوچھیں، شمسی صاحب نے مجھے 2 چیزیں یاد کروا دی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب باتیں ہوتی تھیں تو تعریف ہوا دشمن کرے، تو ہندوؤں نے یہ کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس ایک بھی اس طرح کا قائد ہوتا تو ہم کبھی ڈویژن آف انڈو پاکستان سب کنٹ ہونے نہ دیتے. اتنی اس میں سچائی تھی، اتنا. اور دوسری بات یہ آپ دیکھیں کہ قائد اعظم ود ڈیو ریفرنس اینڈ اپالوجیز، ان کو اردو پیور نہیں آتی تھی اور عوام پیور، لیکن وہ جو شمسی صاحب نے کہا نا، وہ ایک جذبہ سٹل تھا کہ یہ بندہ جو ہے نا وہ سچ بول رہا ہے. ایک اعتماد تھا، ایک پروان تھا کہ نہیں جو کچھ یہ کہہ رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے. آخری بات اس میں میرا نہیں خیال، آپ نے جو معجزے والی بات کی، میں تاریخ کا اتنا زیادہ اچھا اسٹوڈنٹ نہیں رہا، کہ 7 سال کے عرصے میں 1940 سے 1939 تک اتنی کوئی مختصر دور عرصے میں کوئی سلطنت قائم، کوئی ملک قائم ہوا بہت. یہ باقی جو آپ نے لفظ یوز کیا نا، معجزہ، اور میں تو اس کو تھوڑا سا آپ کی اجازت سے آگے بڑھاؤں گا. یہ ایک ڈیوائن ڈیزائن ہے، یقین مانیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جو پچھلے 75 ایئر کے ساتھ ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں اس ڈیوائن ڈیزائن کے ساتھ، یہ وہی چلا رہا ہے. وہ جو آپ نے کہا تھا نا آفیشیل بایوگرافی، اور تو اسٹینلے ولپرٹ کا کتاب تقریباً اس جملے سے شروع ہوتی ہے کہ وہ بڑا مشہور اس کا جملہ ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے تاریخ کا دھارا موڑا ہے، اس سے بھی کم لوگ ہیں جنہوں نے ایک نیا نقشہ، ایک نیا جغرافیہ بنایا، اور ایسے لوگ تو ہیں نہیں جنہوں نے ایک نیشن سٹیٹ بنائی. یہ قائد اعظم نے سب کچھ کر دکھایا. وہ اسٹینلے والپرٹ کیونکہ اس کلچر کا بندہ نہیں تھا، ورنہ آگے اس نے اس ورڈنگ یہ ہوتی کہ یہ معجزہ قائد اعظم نے کر دکھایا. تو وہ کوئی ابھی مانتے ہیں، ویسٹ اس کو مانتی ہے، وہ کہتے ہیں سپرا نیچرل ہے. وہ معجزہ تو نہیں کہتے لیکن سپرا نیچرل پہ چلے گئے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا، ہم اب 25 دسمبر کا دن ہے، اور قائد اعظم کی جو مختلف ٹریٹس اور ان کی زندگی کے جو مختلف پہلو ہیں، یہ اتنے اچھے انداز سے بیان کر رہے ہیں کہ وہ موضوع کی طرف جانے کو دل نہیں کر رہا. اب کہہ رہے ہیں کہ اتنی جلدی موضوع پہ چلے جائیں، قائد اعظم کے بارے میں کچھ اور، بلکہ یہی کرتے ہیں ابھی تھوڑی دور بس قائد اعظم کی باتیں کرتے ہیں. ہماری ساری محبتیں، ہمارا عشق، ہماری توجہ ساری قائد اعظم پر ہونی چاہیے آج، اور وہ اس قابل بھی ہیں، ان کی شخصیت. تو کوئی سوال نہیں سر، بس قائد اعظم کے بارے میں کچھ آپ تھوڑی دیر موضوع میں جانے سے پہلے کچھ چیزیں اور بتاتے جائیں. جی اپنے استاد سے اجازت کے ساتھ. جی جی. کیونکہ قائد کو خراج تحسین جو ہے نا،
وہ بھی پیش کرنا ہمارے لیے سعادت ہے. بالکل صحیح بات. تو میں کیونکہ چھوٹی موٹی پوئٹری بھی کرتا ہوں تو اگر اجازت دیں تو میں ایک نظم. جی جی آج کے دن کے حوالے سے تو بالکل بے فٹنگ ہے, شایان شان ہے. اللہ پہ ایمان ہے, معجزے کی بات کی نا, جی جی. اللہ پہ ایمان ہے قائد کا احسان, اللہ پہ ایمان ہے قائد کا احسان ہے, اقبال و جناح جیت گئے گاندھی و نہرو ہار گئے. صحیح. اقبال و جناح جیت گئے گاندھی و نہرو ہار گئے, کیونکہ دیکھو ہندوستان کو اس وقت وہاں کیا حال ہے مائنارٹیز کا. بالکل. اور صرف مائنارٹیز کا ہی نہیں, پوری دنیا میں انڈین ایجنٹس پکڑے جا رہے ہیں کہ وہ کسی اور مائنارٹی کو مارنے آئے. جی جی. کینیڈا, امریکہ, پاکستان میں ہم پہلے کسی کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے. جی جی. سو دیکھو ہندوستان کو پر سوچو پاکستان کو. بہت صحیح. یہ پیارا پاکستان ہے, قائد کا احسان ہے. اور اب وہ بات ہو رہی ہے کہ دشمن تعریف کرے, یہ قائد کا فرمان تھا فوج میری مضبوط ہو. اسٹرانگ ڈیفنس کی. اب ہم ٹاپک کی طرف جا رہے ہیں. یہ قائد کا فرمان تھا کہ فوج میری مضبوط ہو, دشمن بھی ششدر رہ جائے, اور جاتے جاتے کہہ کے جائے the tea is fantastic. The tea is fantastic. واہ واہ. کیونکہ شمسی صاحب کا تعلق ایئر فورس سے ہے تو انہوں نے آخری ایلیمنٹ بہت اچھا ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے ڈالا. میں اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح انہوں نے ماشاءاللہ ایک بہت سی چیزوں کو ایک کوزے میں کیا ہے. یاد ہے آپ کو, مطلب ہم بھی اس پہ باتیں کرتے رہے ہیں کہ قائد محمد علی کی مخالفت بھی بہت تھی مسلمانوں کے اندر سے. ایک خاص طبقہ تھا جو ان کو بڑے بڑے القاب سے بھی نوازتا تھا. لیکن ایک کتاب بھی آئی جس کو میں نے ابھی پڑھا نہیں ہے, لیکن اس کا عنوان بڑا زبردست ہے, اندر اب پتہ نہیں کیا پڑھوں گا, کہ مسلم اگینسٹ مسلم لیگ. یہ ایک کتاب ہے. یہ ایک بہت بڑا ان کا اعزاز تھا کہ ڈسپائٹ آل آڈز انہوں نے ایک چیز کو کنٹینیو کیا. اور جیسے انہوں نے مائنارٹیز کی بات کی, اس میں دو جہتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت اپوز کر رہے تھے, یا ابھی بھی ہمارے یہاں کئی لوگ تھے کچھ عرصہ تک, ویسے ہندوستان کی ترقی دیکھیں اور یہ دیکھیں جو اب مائنارٹیز کا حال ہے, چاہے وہ مسلم ہیں چاہے سکھ, پہلے چھوڑیں دالت کو دیکھ لیں نا, جو لو کاسٹ ہندوز ہیں ان کو دیکھ لیں, ان کا کیا حال ہے. وہ تو مذہب میں ان کے ساتھ ہی ہیں. ہمیں پاکستانیوں آپ لوگوں کو 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے چاہیے کہ آپ پاکستان میں موجود ہیں, ورنہ جو حال ادھر ہے آپ امیجن نہیں کر. وہ پھر میڈیا بلیک آؤٹ ہے اس وقت, آپ کو پتہ ہے فیک نیوز چل رہی ہے, ہمیں تو ہمارے تک تو خبریں بھی نہیں صحیح پہنچ رہی. تو ایک یہ جہت بڑی, اور دوسرا جو ان کا آفاقی خطاب ہے سر 11 اگست 1947, a Muslim would cease to be a Muslim, a Hindu would cease to be a Hindu, کوئی اس میں فرقہ بندی نہیں ہے, کوئی ذاتیات نہیں ہے. مجھے تو وہ خطبۃ الوداع یاد آ جاتا ہے کہ کوئی, میں نے کہا نا ان کے جو فراموجود ہیں اس میں اس آفاقیت نظر آتی ہے. کوئی کالے کو گورے پہ, گورے کو کالے پہ برتری نہیں ہے, یہ آفاقیت. اور آج انفارچونیٹلی ہم بھی, کیونکہ ہمارا معاشرہ ایک ابھی تک مسلمان معاشرہ نہیں بن سکا, ہم بھی ایک ہندو معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں ذات پات کو دیکھا جاتا ہے, جہاں شکل و صورت کو دیکھا جاتا ہے. تو ہمیں قائد محمد علی سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں بھی, ہماری نوجوان نسل کو بھی, بچوں کو بھی, سب کو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن جو آفاقیت ان کے فرمودات میں تھی نا, انہوں نے ایک جو انہوں نے شمسی صاحب نے جیسے ایک ویژن جو تھا 40 کا ویژن بھی تھا, لیکن جب انہوں نے یہ سلطنت قائم کی, ریاست قائم کی, تو ان کا ویژن دیکھیں 11 اگست 1947. میں تو جب تاریخ شروع کرتا ہوں نا سر, میں کہتا ہوں وہاں سے شروع کریں آپ. جب آپ تاریخ وہاں سے شروع کریں گے تو آپ کے سارے بیسز جو ہیں وہ کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گے. ابھی ہم نے ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا کل کے پروگرام میں, اور ایک 2 روز پہلے پروگرام میں, کہ 11 اگست کی جو تقریر ہے وہ اس کا ایک حصہ بوجہ مشہور ہو گیا, یہ جو جیسے آپ نے بھی کہا, اور وہ صحیح معروف ہوا. ہم یہ نہیں کہتے غلط, کیونکہ مائنورٹیز کے حقوق تو اسلام نے, آپ جو بات کریں قائد اعظم کے الفاظ, ایک میں نے آرٹیکل لکھا تھا, اس پہ تھوڑی ریسرچ کی تھی, تو میں نے جا کے پرائمری سورس سے دیکھا کہ جو نجران کے مسیحیوں سے معاہدہ رسول پاک نے کیا تھا اور ان کو امان دی تھی,
تو جو وہاں الفاظ استعمال کیے تھے، اور پھر میثاق مدینہ جب ہوا، اور وہ کہتے ہیں نا آپ تو خیر اس فیلڈ کے ہیں اور آپ کو کیا سورج کو چراغ دکھانا، کہ پہلا ریٹن جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ میثاق مدینہ ہے، پہلا ریٹن جو تاریخ میں اسی طرح پورا کا پورا موجود ہے. تو اس میں بھی تمام ایون یہودیوں کو بھی برابر کا شہری کہا تھا. تو قائد اعظم کی ساری وہیں سے ہے. لیکن وہ تو معروف ہو گئی باوجود کہ اقلیتوں نے اس کو زیادہ وہ کیا، معروف کیا اور صحیح کیا. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ تو بالکل، لیکن جو ان کی باقی وہ تھے کہ اس مملکت کو کیسے چلنا ہے، وہ ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی، بلیک مارکیٹنگ نہیں کرنی، اقربا پروری نہیں کرنی، ڈس آنیسٹی نہیں کرنی، آئین جلدی بنا دینا ہے، آئین پر پھر عمل کرنا ہے، وہ سارے کہیں پیچھے چلے گئے. وہ گائیڈنس موجود ہے جو آپ نے فرمایا. نہیں دیکھیے، اب بہت مشہور واقعہ ہے، ہر کسی کو معلوم ہے کہ قائد محمد جناح جو ہے وہ کیبنٹ کی میٹنگ کر رہے تھے تو اس کو پن نہیں ہوتی تھی، تو انہوں نے جو لکڑی کی چھال ہے اس کے ساتھ اس کو پن اپ کیا تھا. تو اس وقت کے دیکھیں جو حالات اس وقت تھے، جو چاہے وہ جیسے شمسی صاحب نے بھی کہا، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ انگریز ہو، چاہے وہ اپنے مسلمان ہوں، وہ تو نہیں چاہتے تھے یہ مملکت آگے بڑھے، بلکہ انہوں نے تو خواب دیکھے تھے کہ 25 سال بعد اس کا یہ ہو جائے گا، 20 سال بعد اس کا یہ ہو جائے گا. اور ان کو اگر پتہ ہوتا کہ قائد محمد جناح نے صرف 13 مہینے زندہ رہنے تو شاید وہ ڈیلے بھی کرتے. کچھ مبصرین نے یہ بھی اس طرح بھی اشارہ کیا ہے. لیکن قائد اعظم نے بڑی کامیابی سے اسے راز میں رکھا ہے، بعد میں ان کے ڈاکٹرز نے بتایا. یہ بھی دیکھیں، یہ بھی ایک صلاحیت ہوتی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کو خراج عقیدت تو پیش کرنا، جو ان کے ساتھی تھے، جو ان کے ڈاکٹرز تھے، انہوں نے بھی کوئی چیز آؤٹ نہیں ہونے دی. اور ہمیں آپ کو پتہ ہے، ہم تو تھوڑے سے ڈیفنس ایکسپرٹ بھی ہیں، تو جب کچھ ایسا ہوتا ہے تو وہ دشمن جو ہے اپنی اسٹریٹجی کو چینج بھی کر دیتا ہے، بدل بھی دیتا ہے، ڈیلے بھی کر دیتا ہے. تو یہ بھی بڑی دیکھیں سر، جو ذخیرہ اندوزی، یہ ساری جو ایک اس کو کیپسول میں کرنے کی کوشش کروں گا. حقوق العباد، دو چیزیں ہیں عبادات میں، حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے. اس کی تو پکڑ اتنی نہیں ہے جتنی پکڑ اب وہ تو اللہ معاف کر سکتا ہے. اب رونے کا مقام یہ ہے، اب شمسی صاحب کی اجازت سے میں کہہ رہا ہوں کہ ویسٹ نے وہ سارے ماڈلز، وہ سارے ویلیوز جو اسلام میں تھے وہ اڈاپٹ کر لیے ہیں. ہمارے پاس تو ایک خول رہ گیا ہے نام کا، کہ ہم جو دنیا جہان میں چیزیں ہیں انفارچونیٹلی ہم کر رہے ہیں. یہ چھوڑے سر ناپ تول، یہ تو میرے خیال ہے بہت سی عجیب. اور یہ جو بات ابھی آپ نے، انہوں نے بھی فرمائی تھی نا، ابھی شعروں میں بھی کہا تھا کہ دنیا کی قومیں جو ہیں وہ کیسے برباد کر. دنیا کی قومیں اس لیے برباد نہیں ہوئی کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، روزے نہیں رکھتے تھے، وہ اس لیے برباد ہوئی کو تول، ناپ تول، ایک دوسرے کے حقوق. اس وقت ہمارے معاشرے میں، پاکستان میں بتا رہا ہوں، تو سب سے بڑا ڈائلما ہے وہ دوسرے کے حقوق کا غصب کرنا ہے. چاہے وہ ماں ہے، چاہے وہ باپ ہے، چاہے وہ باپ ہے، بیٹا ہے، کوئی بھی ہے، چاہے وہ پولیٹیشین ہے، چاہے وہ بیوروکریٹ ہے، چاہے وہ اساتذہ ہیں. ہم اگر اپنا فرض ادا کرنا شروع کر دیں آج سے، تو میرا خیال ہے ایسا کوئی مرحلہ نہیں ہے. اور انہوں نے جو وہ 30,000 فٹ سے اور وارم واٹر کی بات کی تھی، میں ڈیفینس کی طرف لانے کی کوشش کر رہا ہوں. جی ضرور. یہ پاکستان کا جو ایریا ہے نا، یہ کہتے ہیں نا جغرافیہ کا خواب ہے، اس وقت بھی یہ ایک جیو پولیٹیکل پیوٹ ہے. یہ بہت سمجھنے کی بات ہے کہ ہاؤ اٹ از جیو پولیٹیکل. چاہیں گے آپ اس کو بہت اچھی طرح ہمیں سمجھائیں. جیو پولیٹیکل پیوٹ، خیر ہم شمسی صاحب میرے سے زیادہ سمجھا سکتے ہیں کیونکہ یہ اوپر سے بھی کافی سفر کرتے ہیں، تو نیچے سے دیکھیں. ہماری تاریخ میں جو ملٹری ہسٹری ہے اس میں بڑے بڑے جیو پولیٹکس پیدا ہوئے ہیں. مکندر تھا، مہان تھا، ڈوہے تھا، ماڈرن تھنکر بھی آئے ہیں. کسی نے کہا جی یہ رم لینڈ ہے، کسی نے کہا جی ہارٹ لینڈ ہے، کسی نے کہا جی یہ فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے. لیکن اس کا جیو پولیٹیکل پیوٹ پاکستان ہی رہا. پاکستان کا وہ ایریا جو انفارچونیٹلی کچھ ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہمارے ساتھ نہیں رہے، ورنہ یہ اس وقت بھی جیو. آپ دیکھیں سر، قائد محمد جناح نے جب پاکستان معرض وجود میں آیا تھا تو امریکن نے کیا پاکستان کے متعلق کہا تھا اس وقت، 1947-48 کی بات ہے، کہ یہ اتنا بڑا ایریا، اسٹریٹجک امپورٹنس ہے ہماری اس ایریے کی کہ ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے، ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. آج بھی چاہے دنیا ایک طرف ہو جائے، پاکستان کی جیو پولیٹیکل پوزیشن کو یا جیو پولیٹیکل سیٹنگ کو دنیا کی کوئی گریٹ پاور جو ہے اگنور نہیں کر سکتی. چاہے وہ چائنا ہے، چاہے وہ رشیا ہے، چاہے وہ یو ایس ہے، چاہے وہ ہمارے پرانے آقا یو کے صاحب ہیں، وہ نہیں اگنور کر سکتے. ابھی پرابلم ہمارا یہ ہے کہ ہم نے اس جیو پولیٹیکل سیٹنگ اور سچویشن کو اپنے لیے کارآمد نہیں بتایا. اور قائد محمد جناح کا یہ ترا امتیاز ہے.
दैट उनकी अफाकियत है, मैं नहीं समझता अल्लाह ने उनको क्या इल्म दिया था. ही कुड सी बियॉन्ड द इमीडिएट. उन्होंने बलूचिस्तान के मुतल्लिक कहा था कि यहाँ की सरजमीन जरखेज है, माला माल है हर चीज़. अब देखिए कॉपर हमारे पास है, गैस हमारे पास है, गोल्ड हमारे पास है, बैक्साइट हमारे पास है, दुनिया जहाँ की चीज़ें आप ले लें. लेकिन वही प्रॉब्लम है कि हमने एक आपकी इजाज़त से एक लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से हम उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, हम उसको हार्नेस नहीं कर उस एडवांटेज को हमने खो दिया. डॉक्टर साहब हम आई के हैं, मुझे ऐसे लगता है कि कायदे आज़म ने अगर उनकी तकारीर पढ़ें, ख़ास तौर पर 1947 के बाद जब आप गवर्नर जनरल थे, तो ख़ास तौर पर वो तकारीर पढ़ें तो उन्होंने हर शोबे में रहनुमाई. ब्रेक पे जाना है जी, ब्रेक के बाद इस सवाल को जारी रखते हैं. मज़ीद इस पर इन डिटेल डिस्कशन करते हैं, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए.